تو ایک بات میں یاد رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا گستاخ بڑا گستاخ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ بڑا گستاخ ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو گستاخ ہے وہ بڑا گستاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا گستاخ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ اللہ کا گستاخ ہے، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کہ سورۃ مریم میں آیا، سورۃ مریم کے آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کے لیے اولاد پیدا کرے، اولاد ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گستاخ ہیں، ان کی اس گستاخی کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی گستاخی۔ اس کے باوجود سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 اور 70 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، نمبر 1 اللہ کا گستاخ، شرک، قتل نہ حق، کسی کو قتل کر دینا، اور زنا، یہ 3 بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کر کے بیان کیا کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ میرے بھائی، جو بندہ اللہ کا گستاخ ہے اگر وہ بھی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جو نبی کے علیہ السلام کا گستاخ ہے، کیا اس کی توبہ معافی قبول نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3537 نمبر کہ موت کے آخری گرگرے تک توبہ قبول ہے، چاہے کہ اللہ کا گستاخ شرک کرنے والا ہے وہ بھی معافی مانگ لے گا، اس کی توبہ قبول کی جائے گی، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، موت کے گرگرے سے پہلے وہ بھی معافی مانگ لے گا، اس کی بھی توبہ قبول ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن میں نے بنا دیا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل نہ حق کیا ہے، وہ بھی موت سے پہلے اگر معافی مانگ لیتا ہے، اس کی معافی بھی قبول کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکس کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے علماء بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث اگر ان کے اپنے فرقے کا چاہے عوام یا مولوی خود سے کچھ گستاخی ہو جائے، سلپ آف ٹانگ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں یہ معافی ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن میں جب اللہ کے گستاخ کی معافی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی معافی کیوں نہیں؟ لیکن جب کوئی مخالف فرقے والا کر دے یہ کام، اس سے یہ گستاخی ہو جائے، پھر کہتے ہیں نہیں جی اگر یہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، پھر کل کو پھر کوئی اور کام یہ کر دے گا، لہٰذا ہر حال میں اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ گستاخی تو ہوتی ہے، معافی تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، دنیا میں یہ قانون اسٹیبلش کیا جائے گا، یہ پھر یہ فتوے دیتے ہیں دنیا میں گستاخ کے حضور قتل کیا جائے گا، اگرچہ وہ معافی بھی مانگ لے، معافی تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہوتی ہے، دنیا میں معافی نہیں ہے۔ اس کی جو پرانی آڈیو گھوم رہی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے سامنے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں، عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔ اللہ دے بندے ہو، مامو پارٹی فتوے دیں ہو، اپنے بچے لانچ کرو نا۔ تقی عثمانی کا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا۔ مفتی منیر کے کبھی کسی بچے نے توہین مذہب کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا۔ خادم رضوی کے دونوں بیٹے ہیں، سعد رضوی، انس رضوی، انہوں نے تو کبھی کسی گستاخ کو قتل نہیں کیا۔ لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو اور ان کی لاشوں کے اوپر پھر سیاست کر کے حرام کے چندے کماتے ہو، دین کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہو۔ بے شرمو، وہ پھنستا ہے کیونکہ نئی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کی توبہ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی گستاخی کر کے توبہ کر لے گا اسے قانوناً سزا ملنی چاہیے۔ کوئی خدا نہ خواستہ گستاخی کرتا ہے، بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے تو وہ توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لاء بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر اوپر سے کی ہے۔ تو اس لیے جو گورنمنٹ لاء ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے، لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ لیکن جب یہ خود یہ کام کر لیں، ان سے خود گستاخی ہو جائے، یعنی کہ فرقے کے مولوی سے ہو جائے، پھر کہتے ہیں جی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر میں آئے جب اللہ کے گستاخ کو معاف کیا جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو معافی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ٹھیک ہے، تو میرے بھائیو، اللہ کا گستاخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کی معافی قبول ہی کرنی چاہیے ہر حال میں، اور کسی کے قتل کا فتویٰ کسی کو دینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے میرے بھائیو۔